الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ بریلی کے تاجدار پکارتے ہیں کہ اللہ کی شرطاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی شرطاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ 25 صفر المظفر کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس پاک ہے، اور چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی عرس پاک بود کے دن ہے۔ دونوں کی شان میں روشنی ڈالنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کچھ زندگی، ان کے تاریخ ولادت اور آپ نے اپنی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو دیکھا اور کیسے دیکھا، کہ کس حالت میں دیکھا، انشاءاللہ العزیز وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خواب میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار جو نصیب والے ہیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت وہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے روبرو یعنی حالت بیداری میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات جو ہمارے نظروں میں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، اللہ کے ولی کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً آج میں آپ کے سامنے دو ولیوں کی ذکر کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتا دوں۔ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا، جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیدار یعنی روبرو دیکھا، تب آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو پرزینٹ ہے سامنے ہے۔ اگر یہ کہتے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے وہ سے مطلب یعنی کون، وہ بہت دور ہو گیا۔ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ مطلب یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور انسان نہیں وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یعنی ایمان کی جان کون ہے؟ روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے سوداگران بریلی میں ولادت ہوتی ہے۔ 4 سال کی عمر میں آپ قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیے۔ آپ کی جو ہے پرورش آپ کے والد ماجد اور جد امجد اور والدین کے درمیان رہ کر کے ہوئی۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی غالباً ہوئی تو آپ نے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تقریر کی، اور ایک کٹھے مسلسل ایک دم موضوع پہ گفتگو کرنا بیان کیا جاتا ہے کہ غالباً 1.5 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ ایسے ہی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے گفتگو کی عید میلاد النبی پہ، اور ایک موضوع کو کنٹینیو گفتگو کرنا یقیناً یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تعلیم و تربیت والدین کی نگرانی میں ہوتی رہی۔ آپ غالباً 13 سال 10 مہینے کچھ دن کے ہوئے تو آپ جو ہے عالم فاضل مفتی فقیہ بن کر کے تیار ہو گئے، اور 13 سال ہی کی عمر میں آپ نے سب سے پہلے رجعت کا فتویٰ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی بیچ میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مختصر میں بتا دوں وقت کم ہے، اسی بیچ میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان فاضل بریلوی بھی ساتھ میں تھے۔
جب آپ حج بیت اللہ کے لیے پہنچے تو وہاں موسم کی تبدیلی ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت علیل ہو گئی۔ آپ کو 105 ڈگری کی یعنی بخار تھی، شدت کی بخار۔ آپ سوچ سکتے ہیں 105 ڈگری بخار جس کو ہو تو اس انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی سید سرکار اعلیٰ حضرت نہ طواف روک رہے ہیں، نہ نماز روک رہے ہیں، نہ کوئی ارکان روک رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، سارے ارکان کے ساتھ آپ جو ہے حج کو ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت ہر چاروں مسلک کے مفتی جو مفتیان کرام حرم مکہ میں موجود ہوتے تھے۔ اس وقت وہاں ان لوگوں کے پاس ایک فتویٰ، ایک مسئلہ آیا ہوا تھا علم غیب پر، کہ علم غیب پر مسئلہ آیا تھا، اور اس میں جو تو وقت متعین کر دیا گیا تھا کہ ہمیں 32 گھنٹے کے اندر جو ہے اس سوال کے جواب چاہیے، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی مدلل روشنی میں جواب چاہیے۔ اب جب یہ سوال آیا تو وہاں کے جو مفتی تھے چاروں مسلک کے، اب وہ مفتیان کرام وہ مسئلہ کو دیکھے تو ایک دوسرے کو ٹالنے لگے۔ انہی میں سے کسی نے کہا، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سوال کس قدر بھاری تھا اور جواب دینا کتنا مشکل تھا کہ یہ ایک دوسرے پر ٹال مٹول کر رہے تھے۔ اسی میں سے کسی نے کہا کہ سنا ہے کہ ہندوستان سے ایک ہندی عالم، ایک جید عالم، نوجوان عالم حج بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، ان کی طرف جو ہے رہنمائی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس سوال کے جواب وہ دے دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو سوال دیا جاتا ہے، 105 ڈگری کی بخار ہے۔ آپ کو جب وہ سوال دیا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مکمل ایک دم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے، اور وہ بھی زبانی نہیں، اورل میں نہیں، ریٹن میں یعنی تحریری شکل میں، ہمیں خط کی شکل میں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان منظور کر لیتے ہیں، اور اپنے صاحبزادے حجت الاسلام حامد رضا خان فاضل بریلوی کو لیتے ہیں۔ لینے کے بعد کعبہ شریف کے سامنے چلے جاتے ہیں، کعبہ کے صحن میں، اور کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کتاب لکھانا شروع کر دیتے تھے، اس سوال کا جواب لکھانا شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ لکھ قرآن کریم، پارہ نمبر، آیت نمبر، اس کے بعد تفسیر یہ ہے، ریفرنس بھی دے رہے ہیں، حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور لکھا رہے ہیں، حجت الاسلام پوری کتاب لکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 8.5 گھنٹے میں کتابوں میں آتا ہے کہ 500 پیجز کتاب لکھ کر کے آپ جو ہے وہاں کے مفتیان کرام کے حوالے کر دیے۔ 500 پیج کس کو بولتے ہیں؟ 8.5 گھنٹے میں، وہ بھی بولے تو لکھوائے تب، اگر خود اعلیٰ حضرت لکھتے تو اور جلدی لکھ لیتے تھے۔ ایک بولنا، پھر دوسرے کا سننا، پھر لکھنا، تو یہ ٹائم لگتا ہے، لیکن 8.5 گھنٹے میں آپ فوائد المکیہ لکھ کر کے آپ نے دیا۔ جب آپ لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد جب آپ کچھ سوچتے تو سوچتے آپ کی نظر کعبے کے دروازے پر پڑی۔ جب سید سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر کعبے کے دروازے پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے، اور کہہ رہے ہیں احمد رضا کیوں پریشان ہو رے، بتا کیا، یہ حوالہ لکھ، یہ دلیل لکھ، یہ حوالہ لکھ، یہ دلیل لکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ ہو رہا تھا اور سید سرکار اعلیٰ حضرت لکھا رہے تھے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ کتاب لکھ کر کے ان مفتیان کرام کے حوالے کیے تو مفتیان کرام نے، جو گورنر مکہ تھا، جو شریف مکہ تھا، ترکی کی حکومت تھی اس وقت، انہوں نے جو ہے شریف مکہ جن کا نام علی پاشا تھا، ان کے حوالے وہ کتاب کیے۔ جب ان کو جب کتاب پڑھ کے سنایا گیا تو دندان پر شکن رہ گئے، کہنے لگے کہ ہندی عالم اور اس طرح عربی میں کتاب لکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظاہر سی بات ہے جن کی زبان عربی نہ ہو، جن کی زبان جو ہندی ہو، اور وہ عربی میں کتاب لکھے، اور وہ بھی ایسی عربی جو فصاحت و بلاغت سے لبریز ہو۔ انہوں نے جب دیکھا شریف مکہ علی پاشا تو اپنے انگلی کو دانت کے نیچے رکھ دیا اور کہنے لگے کہ ایک ہندی عالم ایسی عربی لکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسی عربی عالم لکھ ہی نہیں سکتا۔ علی پاشا جو تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اپنی بارگاہ میں بلائے۔ آپ کا جو ہے تو خط، آپ کا دعوت نامہ سید سرکار اعلیٰ حضرت کو دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ المختصر علی پاشا نے جب اعلیٰ حضرت کو دیکھے تو اٹھ کر کے تعظیم کیے۔ تعظیم کرنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان
वो अपने बगल में कुर्सी में बैठा है, बैठाने के बाद कुछ गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू होने के बाद फिर अली पाशा जो गवर्नर मक्का थे, शरीफ मक्का थे, वो कहने लगे कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में हम जैसे लोग होते तो दुनिया मांगते, कहते थे आप तो बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं यहाँ के, आप हमें जो तो कुछ दौलत अता कर दें ताकि हिंदुस्तान में जाकर हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन आला हज़रत की इश्क पे कुर्बान जाए। आला हज़रत कहते हैं कि अगर आप मुझको कुछ नवाजना ही चाहते हैं तो हज के अयाम चल रहे हैं, लोग मदीना मुनव्वरा रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जाते हैं, आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख करके दें कि वहाँ पर जो है वहाँ मस्जिद नबवी में, यानी मस्जिद नबवी से इशा की नमाज के बाद जितने भी लोग मस्जिद नबवी में रहते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। आप हमें एक दरख्वास्त लिख करके दीजिए कि हमको एक रात अकेले मस्जिद नबवी में रहने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं पूरी रात वहाँ इबादत करूँ और अपने आका के चेहरे की ज़ियारत भी करूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गवर्नर मक्का वैसे भी खुश थे, अली पाशा जो है तो अली पाशा खत लिख करके दे दिए। आला हज़रत को 105 डिग्री की बुखार है और शिद्दत की गर्मी भी है। आप ऊँट पर सवार होकर रवाना हुए, 8 दिन में मक्का शरीफ से मदीना शरीफ पहुँचे। रास्ते में तबीयत अलील की वजह से आपने क़याम भी किया बाद जगहों पर। जब वहाँ पर पहुँचे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दिल तो बेकरार था, दिल तो बेकरार था कि कैसे जल्दी से पहुँचे। वक्त इशा का हुआ, नमाज हो गई, सब बाहर मस्जिद से बाहर कर दिए गए, दरवाज़ा लगा दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिए गए, खिड़की लगा दिए गए। उसके बाद सैयदी सरकार आला हज़रत अकेले मस्जिद नबवी में है। अब दुआ करते हैं यार, अब दुआ करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ख्वाब में कई बार आए, ख्वाब में कई बार आपने दीदार कराया मुझे, आपका शुक्र एहसान है, लेकिन आज ये आशिक चाहता है कि आपकी दीदार जो तो रूबरू करूं, आज अपने माथे की आंखों से आपको देखना चाहता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था कि आपकी मारूज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, आपकी मारूज़ा कबूल हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़ौरन सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदी सरकार आला हज़रत ज़ियारत कर रहे हैं। उसी वक्त सैयदी सरकार आला हज़रत ने ये शेर लिखे थे, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने बड़े आशिक़ रसूल थे, इतने बड़े आशिक़ रसूल थे कि आपको कुछ अता भी करना चाहे गवर्नर मक्का तो आप नहीं कहे कि हमको जो तो एक रात मस्जिद नबवी में अकेले रहने की इजाज़त दी जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजरी। यकीनन पूरी ज़िंदगी आपकी इसके रसूल में गुजरी, पूरी ज़िंदगी आपकी जो है अल्लाह और उसके रसूल की हम्दो सना में गुजरी। जब आप आला हज़रत की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, आप उनकी तालीमात को पढ़ेंगे, जब आप हयात आला हज़रत का मुताला करेंगे तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन आपकी तहरीर और आपकी फ़िक्र फ़न की शायरी जिस तरीके से गुलबोटे, यकीनन वो अदीमुल मिसाल है। जिन फ़िक्र फ़न की शमा आपने हदाई के बख्शिश की शक्ल में दी, जिन मारकतुल आसार अल फ़वाइदुल मक्किया की शक्ल में आपने दी, जिस फतावे रज़विया को आपने अवाम को जो है तो दी, यकीनन आपकी तसनीफ़ हज़ारों यानी 1000 से ज़ायद किताबें आपने लिखी और हज़ारों ज़ुबान, ये सैकड़ों ज़बान की जानकारियाँ आपको थी। यकीनन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर आपको यानी इल्म अता किया था कि आपने ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में आए कि बातिल फ़िरक़ों को यानी आपने ऐसे जवाब दिए कि आज तक उस बातिल फ़िरक़ों के पास आपके सवाल का जवाब न बन सका। पढ़िए एक मरतबा दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में आयत सैयदी सरकार आला हज़रत जिनकी ज़िंदगी में आपके सामने बयान किया, लेकिन आइए अब कुछ मैं आपके सामने हज़रत चमन साली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामत भी बयान करूँ कि हज़रत का भी उर्स पाक है और आप बखूबी जानते हैं कि वक्त भी कम है, किसी एक मौजू पे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आला हज़रत का उर्स पाक भी जो है तो करीब है, 25 सफ़र गालिबन मंगल के दिन है, इसीलिए जो है तो वक्त नहीं है कि फिर जुमा मिले कि मैं अलग से मौजू बनाऊँ। और सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा का उर्स पाक भी जो है यानी जुमेरात को है, बुध के दिन आपका गुस्ल पाक है, इसीलिए जुमा भी नहीं है कि फिर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँ। तो शायर कहता है, देखिए बहुत बेहतरीन कलाम में जो फ़कीर अपने हाथ से जो लिखा है, जो हमसे बनाया, मैं आप तक पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको सुनने के बाद आपका दिल मचल जाएगा। अच्छे हैं या ख़राब है चमन शाह वली सरकार के हैं, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छे हैं या ख़राब है चमन शाह वली सरकार के हैं, ज़र्रा है आफ़ताब है चमन शाह वली सरकार के हैं।
تاریخ کائنات اٹھا کر تو دیکھیے، جو لوگ لاجواب ہے چمن شاہ ولی سرکار کے ہیں۔ اور آگے کہ اس در سے اٹھ گئے تو کہاں چین پاؤ گے، اس در سے اٹھ گئے تو کہاں چین پاؤ گے، رحمت کے جتنے باب ہیں چمن شاہ ولی سرکار کے ہیں۔ اور ہر پھول اپنی اپنی جگہ خوب ہے، مگر ہر پھول اپنی اپنی جگہ خوب ہے، مگر شہباز اس لیے گلاب ہے کہ چمن شاہ ولی سرکار کے ہیں، شہباز اس لیے گلاب ہے کہ چمن شاہ ولی سرکار کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا اور نہ کوئی غم نہ کوئی ڈر، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے۔ جب آپ چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا کو کنارہ کر کے اللہ کی یاد میں مہو ہو گئے اور اللہ کو منانے میں لگ گئے، اور اس قدر آپ نے عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر انسان خاص و عام جو ہے تو اللہ کے ولی کی دربار میں آتے ہیں اور اپنی جو ہے مرادیں پاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعائیں کرتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، ہر دھرم کے لوگ چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اور یقیناً ہماری آنکھیں شاہد ہے، میں نے ایسے ایسوں کو دیکھا ہے جو روتے ہوئے آئے ہیں، میں نے ایسے ایسوں کو دیکھا ہے جو لا علاج بیماری کی دعائیں کر کے گئے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ خوش ہوتا ہوا آیا کہ حضرت جس بیماری کے لیے ہم آئے تھے، عرضی لگائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے صدقے شفا عطا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ اس طریقے کا آتا ہے ہمارے نظر کے سامنے کی بات ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان تو صرف کنتو پرنتو میں رہ جاتے ہیں کہ ارے یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، لیکن حقیقت جو ہے نا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے اگر فیض حاصل کیا ہے تو غیروں نے کیا ہے۔ آپ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دنی ناگپور کی سرزمین پہ آپ دیکھ لیجئے، ان کی زندگی سے اگر فائدہ زیادہ تر حاصل کیا ہے تو وہ غیر مسلم ہی نے کیا ہے۔ تو حضرت چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم ہے، آتا ہے، آنے کے بعد حاضری دیتا ہے۔ اب اس کا معمول تھا روزانہ کا، معمول یہ تھا کہ جب وہ غسل کر لیتا، غسل کرنے کے بعد چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے، آنے کے بعد ایک پھول کے پتی لیتے اور عود لیتے، گھر لے کر چلے جاتے۔ اس کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھی، تو اس شخص کا کہنا ہے کہ حضرت ہم نے بہت علاج کیے، بہت علاج کرائے، کہیں بھی جو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا کہ جو تو اب یعنی کمر میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے اس کو چلنا نہیں ہو رہا تھا، نہ وہ چل پا رہی تھی نہ اٹھ سکتی تھی، پاخانہ پیشاب تک نہیں کرنے جا سکتی تھی، 2-3 لوگ ان کو پکڑ کے اٹھاتے تھے، پھر وہ اٹھتی تھی تب لے کر کے چلتے تھے ان کو، یعنی اتنی مشقت کی زندگی گزار رہی تھی۔ کسی نے اس کے بیٹے کو کہا کہ تم دربار میں جاؤ، وہاں حاضری لگاؤ، ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے تم کو لا علاج کہہ دیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ علاج نہیں ہے، لیکن وہ در ایسی ہے، ولیوں کے در، سادھو سنت کے در ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سے جو تم کو خالی نہیں آتا ہے۔ تو وہ شخص عقیدت لیے ہوئے چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے پیشانی کو جھکاتا ہے، روزانہ سلام پیش کرتا ہے، ایک گلاب کے پتے اور عود لیتا ہے، لے جانے کے بعد اپنے ماں کو کھلا دیتا ہے، عود کو جس جگہ پہ تکلیف تھی اس جگہ کو مسل دیتا، لگا دیتا ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں 6 مہینہ کا وقت گزرا ہے، میں باہر بیٹھا ہوں، جاڑے کا موسم ہے، دیکھ کیا رہا ہوں کہ وہ شخص 3-4 کلو جو ہے رگویر کی مٹھائی لے کر کے آ گیا ہے۔ میں پوچھا بھائی کس خوشی میں مٹھائی لے کر کے آئے، کیا خوشی ہے؟ کہنے لگے حضرت ہماری والدہ جو چل نہیں سکتی تھی، جو بیڈ پر تھی، جس کو 2-3 لوگ پکڑ کے اٹھا رہے تھے، آج خود بخود بغیر سہارے کے اٹھ کر کے چلنے لگ گئی ہے، چلنے لگ گئی ہے۔ اسی لیے جو تو میں تبرک لے کر کے آیا ہوں کہ جس کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا، ڈاکٹر کہہ دیا تھا کہ اس کی علاج نہیں ہے، لیکن آج یہ اس دربار کی جو ہے پھول اور عود کی برکت ہے کہ جو آج میری والدہ چل رہی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً ولیوں کے در ایسے در ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آئے خالی ہاتھ نہیں جاتے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، ان کو ہندو اور مسلمان سے کیا لینا۔ میرے ملت کے نوجوانوں،
ان کے در پہ تو دل دیکھے جاتے ہیں، ہم تو صرف جاتے ہیں زبان سے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں کیا کہتے ہیں، بابا ہمیں عطا کر دے، ہمیں اللہ کے صدقے عطا کر دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، اور ہم کیا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم 2 وقت جائیں، تیسرے وقت میں ہمیں ملنا ہے، ملنا ہو، نہیں ملا تو ارے یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، بابا جو تو پاورفل نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں عقیدت دل میں رکھنی پڑتی ہے، 1 وقت 2 وقت جانے سے کیا ہوگا؟ ایک شخص 35 سال بابا کی خدمت کی، جب شادی کی تو اولاد نہیں ہوئے، بابا کی بارگاہ میں دعا کی، کہنے لگے بابا 5 سال شادی کے ہوئے اولاد نہیں ہے، یقیناً بابا نے 5ویں سال میں ان کو اولاد عطا کر دیا، 30 سال 35 سال کی زندگی گزارا انہوں نے، خدمت کی، شادی کی 4 سال 5 سال کا وقفہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئے، جب بابا کی بارگاہ میں عرضی لگائی تو بابا کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں بابا نے دعا کی اور انہیں مل گئے۔ یقیناً اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اس در سے ہر چیز انسان کو ملتا ہے، لیکن صرف انسان کو عقیدت ہونی چاہیے، لو ہونی چاہیے اور جانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگان دین، اولیاء کرام کے مزارات پر آپ آئے دن جاتے رہتے ہیں، حاضری بھی دیتے ہیں، یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ اس در پہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنے کرم رحمتوں کی بارشیں برستی ہے کہ جس کو انسان اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتا، جس کو انسان اپنے دامن میں نہیں سما سکتا۔ یقیناً وہ در تو ایسے در ہے جو خالی ہاتھ جاتا ہے تو جھولی بھر کے جاتا ہے، جو خالی ہاتھ جاتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے، اور جو پریشان آل آتا ہے تو ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی چور آئے یا ڈاکو آئے تو ان کے جو دلوں کو دھل کر کے ان کو نیک اور متقی بنا دیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی زناکار آئے تو اس کے دلوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، ان کی نگاہوں کی نحوست کو دور کر دی جاتی ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ بہلول دانا اللہ کا بہت بڑا ولی گزرا ہے، دیکھیے اللہ والے کی شان کیا ہوتی ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، بہلول دانا بازار میں بیٹھا تھا، کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ بندے کا اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، بندے کا اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بندہ نہیں مان رہا ہے، رب تو مان رہا ہے لیکن بندہ نہیں مان رہا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بہلول کو اس شخص نے قبرستان میں دیکھا، تو کیا دیکھا کہ پھر وہ قبرستان میں بیٹھا ہے، کہنے لگا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بندے کا رب سے صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اب تو بندہ تو مان رہا ہے لیکن رب نہیں مان رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مطلب سمجھ میں آئی؟ اللہ کے ولی نے جو جملہ دیا بہت بھاری جملہ ہے۔ ابھی آپ کی زندگی ہے، آپ کے جسم میں جو ہے تو جان ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہے، آپ اگر خدا کے حکم کی پابندی نہیں کریں گے، احکام الہیہ پر اگر عمل نہیں کریں گے تو یقیناً قبر میں تو جانا ہے، وہاں پھر آپ کتنوں بھی کوشش کر لیں وہاں رب نہیں مانے گا۔ جیسے آپ یہاں نہیں مان رہے ہیں ویسے رب وہاں نہیں مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو بزرگان دین اولیاء کرام سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لغزش ہو گئی تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارک کی تاریخ ملاحظہ کر لیجیے۔ 13 ستمبر بروز بدھ، 13 ستمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کا غسل پاک ہے، یعنی آج جمعہ ہے، بس سامنے جو بدھ آ رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد غسل پاک ہے۔ اور 14 ستمبر بروز جمعرات کو حضرت کا عرس پاک و سندل ہے، اور 14 ستمبر بروز جمعرات کو ہی سونو پٹھان، غیاث الدین پٹھان عرف جاسم پٹھان، یعنی انگلا کمپنی کی طرف سے بعد نماز مغرب چمن صلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی در پہ لنگر ہے، آپ حضرات لنگر میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور 15 ستمبر بروز جمعہ شام 8 بجے چمن صلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی در پہ بھی لنگر اور نیاز ہے، آپ حضرات اس نیاز میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور ایک اعلان خاص کر سماعت فرما لیجئے، جب غسل دیا جائے بہت سارے لوگ غسل کے وقت کیا کرتے ہیں کہ بھیڑ لگا دیتے ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ ایک ولی کو غسل دیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں بھیڑ نہ لگائیں، کم سے کم لوگ رہے تو اچھا ہے۔ کیا ہے کہ زیادہ لوگوں کا رہنا مناسب نہیں ہے، اب کس کا پیر لگ جاتا ہے، کون کسی کو ڈھکیل دیتے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، تو اسی لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ لہٰذا ہمیں بدھ کے دن آپ کو کہنے سے پہلے آپ خود بخود کنارے ہو جائے کہ بھائی جو 2-4 لوگ ہیں اندر غسل دے دیں۔
جو حضرات سنت نہیں ادا کیے ہیں سنت ادا کر لیجئے، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کے جگہ لے لیجئے، اور جو حضرات وضو خانے کے پاس بھی ان سے گزارش ہے کہ آپ اندر آ جائیے۔